اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ناظرین گرامی، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عشق الہی میں اس طرح ڈوبے رہتے کہ انہوں نے اللہ سے ان کے دیدار کی ضد کی، جبکہ کسی نبی سے ایسا کوئی واقعہ منسوب نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ اے موسیٰ، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ضد نہ چھوڑی۔ پھر ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار کی غرض سے بلایا۔ جو ہی اللہ تعالیٰ کے نور کی ذرا سی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور پر پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نور کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے، اور کوہ طور اللہ کی ہیبت سے جل کر سیاہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک اس پہاڑ پر بے ہوش پڑے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ اثر ہوا کہ آپ کی نگاہ بے حد تیز ہو گئی کہ اندھیری رات میں بھی 30 میل دور چونٹی کا مسافت کو ملاحظہ فرما لیتے۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر اس تجلی کا یہ عالم تھا کہ آپ کا چہرہ بے حد نورانی ہو گیا تھا۔ کوئی بھی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، جس کا قرآن پاک میں بیشتر مقامات میں تذکرہ آیا ہے۔ اور چونکہ قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے اور اس واقعے کو جس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اس کو پڑھ کر خود بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اس واقعے سے محفوظ ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ بیشتر مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کی خاص بات یہ ہے کہ اس انداز سے اس سے پہلے اور نہ بعد میں کسی اور پیغمبر کا وحی پر نزول ہوا۔ یہاں پر اس پہلی وحی کی بات کی جا رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو نبوت عطا فرما رہے ہیں۔ ہزاروں پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے اور ان کے بعد بھی لاتعداد پیغمبر عالم اسلام اس دنیا فانی میں تشریف فرما ہوئے، اور ان سب پر پہلی وحی کا نزول حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی فضیلت عطا فرمائی اور ان کو اس انداز سے نوازا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو کر انہیں نبوت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مصر میں ایک انسان کا قتل ہو جانے کے بعد آپ اللہ کے حکم سے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین میں تشریف لے گئے تھے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین میں رہتے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور آپ کو اپنے والدین کی یاد شدت سے ستانے لگی، اور اپنے والدین کی زیارت اور ان سے ملاقات کی غرض سے مصر واپس جانے کا ارادہ کیا، اور اپنے تمام اہل خانہ مال مویشی کے ساتھ مصر کی جانب کوچ کی۔ سفر بہت طویل تھا اور ان دنوں موسم بھی بہت سرد تھا۔ اسی سرد موسم میں طویل سفر میں کئی دن اور کئی راتیں گزر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قافلے کا گزر مصر کے قریب وادی سیتا سے ہو رہا تھا۔ یہ رات بہت سرد تھی۔ اس سرد رات میں معمول کے مطابق سردی کہیں زیادہ تھی۔ اب یہ سردی تمام اہل خانہ، خاص کر آپ کی اہلیہ جو کہ امید سے تھی، ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ خاندان والوں کسی پریشانی میں مبتلا ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قافلے سمیت راستے بھٹک گئے۔ خود انجان جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تاکہ صبح کی روشنی میں صحیح سمت کا تعین کر کے آگے بڑھا جا سکے۔ یہاں پر پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لکڑیاں جمع کی، ان کو پتھروں سے جلانے کی بار بار کوشش کی، لیکن بار بار ناکام ہو گئی کیونکہ سردی کی شدت اور ہواؤں کا بہت زور تھا، جس کے باعث آگ نہیں جل رہی تھی۔ ایک تو آپ راستہ بھٹک گئے، دوسرا سردی سے شدید برا حال تھا۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کشمکش سے دوچار ہو رہے تھے، انہیں اپنی دائیں جانب دور سے آگ جلتی دکھائی دی۔ کوہ طور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں جانب تھا، یہ آگ اسی طرف سے جلی ہوئی دکھا رہی تھی، جو منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے حد خوش ہوئے، کیونکہ انجان سفر میں یوں آگ کا مل جانا دوسری طرف اس بات کا بھی اشارہ دیتا ہے یا تو کوئی اور مسافر وہاں موجود ہے جو بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھتے ہی اپنے خاندان والوں کو فرمایا، تم سب یہی ٹھہرو، مجھے آگ محسوس ہوئی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ پتہ لے کر آ جاؤں، یہ آگ کے انگارے لے کر آؤں تاکہ تم سیک لو۔ یہ آگ کوہ طور کے کنارے پر دکھائی دے رہی تھی۔
پھر جب وہ آپ اس کے پاس گئے تو ان کو اس مبارک جگہ میں وادی دائیں جانب ایک درخت میں سے آواز دی گئی، اے موسیٰ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار۔ اس بات کا تذکرہ سورۃ النمل میں کچھ یوں آیا ہے، پھر جب آپ اس کے پاس آئے تو ان کو ندا آئی اس آگ میں سے جو اس کے ارد گرد ہے، اس میں برکت دی گئی اور جس چیز کا ارادہ کرتا ہے حکم دیتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اے موسیٰ میں اللہ ہوں زبردست حکمت والا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں بیان ہوئی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس مقام کے قریب آئے تو آپ کے دائیں جانب جو کہ جھاڑی نما درخت تھا، اس میں سے آپ کو آواز سنائی دی، اے موسیٰ جوتے اتار کر آئیے، کیونکہ آپ اس وقت مقدس وادی میں ہیں اور میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور ایک جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں زبردست غالب اور حکمت والا ہوں۔ اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے پیغمبر کے طور پر منتخب کر لیا ہے، میں نے ہزاروں انسانوں میں سے تجھے اپنا پیغام دنیا میں پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اب آپ غور سے سنیں اس بات کو جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ وحی کے نزول کے دوران جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول فرمائی وہ نماز کی تاکید تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے موسیٰ تم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ نماز قائم کرو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مزید کچھ احکامات دیے گئے کہ اللہ کی اپنے بندے سے وہ گفتگو ہے جس میں وہ اپنے بندے کو بذات خود وحی کر رہے ہیں اور نبوت عطا فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان کھڑے رہے، ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت جب اللہ کی طرف سے انبیاء کرام پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو ان کے دل میں اطمینان ڈال دیا جاتا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، نہ کسی شیطانی طاقت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام نے ہر آنے والے وحی پر اطمینان رکھا۔ لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام اس بات سے لا علم تھے کہ اصل میں انہیں نبوت کس امر کی خاطر کی وجہ سے عطا فرمائی جا رہی ہے، لیکن اس سے قبل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کوئی حکم فرما دے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کے کچھ کرشمے دکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ پر جو لاٹھی ہے اس کو زمین پر پھینک دو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر پھینکی وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ ڈر کے بھاگے اور پلٹ کے پھر نہیں دیکھا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طاقت کے نظارے دکھانے کے لیے کیا تھا تاکہ وہ سمجھ سکے کہ اللہ کتنی زبردست طاقت والا ہے۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام بھاگے تو اس آگ میں سے آواز آئی، اے موسیٰ واپس لوٹو، ڈرو مت اور اسے تھام لو، ہم اسے دوبارہ پہلی والی حالت میں لوٹا دیں گے۔ تو امن میں ہے، خوف زدہ نہ ہوں کہ تو کسی اور ایسی جگہ پر نہیں کہ کوئی تمہیں نقصان پہنچائے۔ مزید فرمایا، اے موسیٰ پیغمبر میرے ساتھی کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے اور ہمت کر کے اس سانپ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا وہ سانپ دوبارہ لاٹھی بن گیا۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اب اپنے ہاتھ کو اپنی قمیض میں ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے دو معجزے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، میرے رب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ اب تو فرعون کی طرف جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے اور فرمایا، اے اللہ میں نے تو وہاں ایک انسان کا قتل کر دیا ہے، اگر میں واپس جاؤں گا تو فرعون مجھے مار دے گا اور میری زبان بھی توتلی سی ہے، میں اسے کیسے خطاب نہیں کر سکتا۔ اے اللہ میرا بھائی ہارون ہے، اس کی زبان بھی صحیح ہے، آپ اسے بھیج دیں کیونکہ وہ شفائے گویائی سے قاصر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے آپ کو چنا ہے، یہ معجزات بھی آپ کے لیے ہیں۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گویائی کی وجہ سے سخت پریشانی ہو رہی تھی، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ میرے بھائی کو میرا شریک بنا دیں، اللہ ایک کے بجائے دو ہوں گے اور تیری کبریائی بھی زیادہ کریں گے۔ فرعون کے محل میں آپ کی کبریائی بیان کرنا آسان نہیں، لہٰذا ایک کے بجائے دو ہوں گے تو تیری بڑائی زیادہ بیان کریں گے اور تیرا ذکر کثرت سے کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی حاجت کو پورا کر دیا اور اس کے ساتھ اس کے بھائی کو بھی پیغمبر بنا دیا، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنا دیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے نائب بن سکیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، اے موسیٰ آج ہم نے تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا اور اس سے پہلے بھی ہم نے تم پر بہت احسانات کر چکے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو کہ کیسے میں نے وحی کے ذریعے تمہاری ماں کے دل میں خیال ڈالا کہ تمہیں صندوقچی میں ڈال کے دریا میں بہا دیں۔
کیسے ہم تمہیں فرعون کے محل تک لے گئے، کیسے ہم تمہاری پرورش فرعون کے ہاتھوں فرعون کے محل میں ہی کروائی، کیسے میں نے تمہیں ایک انسان کے قتل کرنے کے بعد بھی محفوظ رکھا اور تمہیں بخش دیا، اور ہم نے تمہیں کتنی آزمائشوں میں ڈالا اور ان سے گزر کر آئی تم اس مقام تک پہنچے ہو۔ یہ ہمارے وہ احسانات ہیں جو ہم نے تم پر اس لیے کیے تاکہ تم کو پیغمبر بنا سکے۔ اور اے موسیٰ، آج میں نے تمہیں اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ پھر اللہ نے انہیں اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ، اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو رہا ہے، لیکن اسے نرم لہجے میں بات کرنا، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے۔ یہ وہ پہلا کلام تھا جو موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے مابین ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسی مقام پر عبادت جاری رکھی، وہ جھاڑی نما درخت جس سے اللہ کا نور رونما ہوا، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے آگ سمجھا تھا۔ یہ وہ واحد جھاڑی ہے جو آج بھی اس پہاڑ پر موجود ہے، اس کے علاوہ یہاں کوئی جانور یا چرند پرند موجود نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین، کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل